الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی پیارے عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، ادارے کے ذمہ داروں اور آپ جیسے ادارے کے محسنوں، یہ بہت عجیب اور بہت ہی اہم معاملہ ہے. میں نے سوچا نہیں تھا اور میں اس پر غور کیا تھا، نہ فرصت ملی نہ لوگوں نے مجھے دکھایا اور بتایا. ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، ایک تو قرآن کریم وہ اللہ کا کلام ہے اور وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. دوسرا جو نمونہ ہے وہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کے حوالے سے اس درسے میں جو مدرسہ علی ابن ابی طالب ہے یا معہد ہے، تو اس کے فارغین کا یا اس ادارے کے نام سے یہ پروگرام ہے. کتنا اچھا پیغام ہے. گویا کہ سب سے اچھے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے اچھا کام ہو رہا ہے. ابھی کسی صاحب نے پڑھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ساری دنیا کی سارے ڈائلاگ اور دنیا کی ساری اہم اور قیمتی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اگر کہا جائے کہ زمین آسمان ہو گئی اور آسمان زمین بن گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مبالغہ ہو، لیکن پیارے نبی جو بات کہا گئے اس سے بہتر نہیں ہے. کاش کہ امت جانتی سب سے بہتر وہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور سب سے بہتر وہ جو قرآن کو پڑھاتے ہیں. یہ جتنے لوگ آئے ہیں، ایک بزرگ شخصیت انہوں نے کہا ہے کہ کاش کہ امت یہاں سیکھتی قرآن کو، ہمارے جوان سیکھتے، ماؤں کو اس کا پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی دولت ہے یہ. تو اللہ کے نبی قیامت کے دن ہمارے مدعی نہیں ہوتے، اور جس کے مدعی اللہ کے نبی ہو جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں سے کبھی قیامت تک کوئی بھی اسٹوڈنٹ افضل نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری مت ماری گئی ہے. مکتب بھی اب ختم ہو رہے ہیں.
پہلے جاہل لوگ تھے، غریب تھے، ایک گھر بھی پختہ نہیں تھا، لیکن وہاں کا مکتب اعلیٰ درجے کا چلتا تھا، 2-2 3-3 سو چھوٹی بستی میں بچے پڑھتے تھے۔ آج ہزاروں بچے ہو گئے ہیں، مکتب ٹوٹ گیا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے۔ وَعَلَّمَهُ، آپ تنخواہوں کی طرف مت جائیے، یہ مولوی بھی دنیا دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ ہیں کہ پیسے کے بنیاد پر لوگوں کی قیمت لگا رہے ہیں، اس لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی معلم اخلاق تھے، معلم قرآن تھے۔ تیسری چیز جو میں کر رہا ہوں سب سے بہتر ہے، جو قرآن کی خدمت اس معنی میں کرتے ہیں اپنے پیسے سے، اپنے وقت سے۔ اور آج اگر بار بار ان حضرات نے نام لیا ادارے کے قائم کرنے والوں کا، ادارے کے چلانے والوں کا، تو یہ کیوں بھول گیا؟ مجھے یاد ہے کہ جیت پور کے لوگ جتنا ثواب مجھے دال علی الخیر کفائل ہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اپنا خون پسینہ بہاتا ہے یا گردن کٹا دیتا ہے اللہ کے راستے میں؟ کسی آدمی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے، ندی میں ڈوب رہا ہو، کسی سواری کے سامنے فراٹے بھرتی ہوئی سواری کے سامنے سے بچا لے وہ، یا یہ کہ دنگا فساد ہو رہا اس کو بچا لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے بچانے کا اس کو ثواب مل گیا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی بتانے والا، ہم کو لوگوں نے بتایا تھا آج سے 12-13 سال پہلے، 14-15 سال پہلے، کہ ایک بھی صحیح معنی میں، صحیح کیا ہے ہی نہیں کوئی اسکول، ہے ہی نہیں کوئی مدرسہ، ہے ہی نہیں کوئی مکتب۔ اور ہم کو اس وقت رہنے والوں نے پتہ نہیں کہا تھا وہ صحیح تھا یا اس وقت کیا پوزیشن ہے، یہ کہا تھا کہ سمجھئے کہ 30,000 کی مسلم آبادی میں ایک مکتب بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹا پھوٹا جو مسلمانوں کے مقدر بن چکا ہے، ٹوٹا پھوٹا اسکول وہ بھی نہیں ہے۔ اور شاہین باغ میں جو رہتے ہیں، ابوالفضل میں جو رہتے ہیں، گھر گھر دیکھا، ایک ہی دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 3 کمرے میں چلا رہا ہے اسکول، اسی میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا بڑی بڑی فیسلٹی والی، باغ و بہار والی بنا رہی ہے، وہاں بھی بچوں کا داخلہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کم سے کم 50 ایسے لوگ کہتے ہیں، سینہ پھٹتا ہے کہ ہمارے بچے کا داخلہ اس سال نہیں ہو پایا ہے، کبھی نہ کہیں چلیے چھوٹے سے مدرسے میں کرا دیں، تو ان کی نیکیاں کوئی نہیں ذکر کرتا لوگ، اور وہی نیکیاں ہم لوگوں کی تعریف کرتی، پھولے نہیں سمائے، اور نیکی کا اجر و ثواب آپ نے ختم کر دیا ہمارا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم پھولے نہیں سمائے، اور ریاکاری آ گئی، تھوڑی سنا آ گیا کہ لوگ ماشاءاللہ ہمارا نام لے رہے سن رہے، لیکن ان پیچھے سے جو لوگ مدد کرتے ہیں، جنہوں نے سجھاؤ دیا ہے، اور ایک آواز پر میں تو اعظمیہ سے کہتا ہوں کہ کتنا پروگرام کرتے ہو، جب کہتے ہو دیکھتا ہوں لوگ آئے ہوئے ہیں، میں نہیں آ سکا، تو یہ لوگ ان کے اجر و ثواب کو کون ہے جو لے لے گا؟ تو آپ تمام حضرات اس میں حقیقت میں شریک ہیں، ہمارے نبی نے دین اسلام نہیں بتایا۔ دوسری چیز جو تھی سیرت طیبہ، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کسی کو نہیں بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا کہ اللہ کے نبی سے کسی آنکھ نے، میں اکثر ہمارے استاد مولانا احمد مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم کو بچپنے میں بھی پڑھایا اور بچپنے میں بھی ہم ان سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ اس پر اعتراض نہ ہو، ادب بھی پڑھایا تھا انہوں نے مجھے، ادب میں جو چیزیں پڑھائی آج بھی میں اپنے معاصرین پر بعض ادب کی حیثیتوں سے کہیں نہیں میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو مولانا نے مجھے حریری کی بھی چند جملے چند اسباق پڑھائے تھے، اور مقامات بدیع الزمان جو آج کل کے ادبا خواب دیکھے پی ایچ ڈی تک بھی نہیں پڑھ پاتے، اس وقت انہوں نے مجھے بچپنے میں پڑھا دیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، عینی شاید ہے حسان کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس سے بہتر، اور روئے زمین پر کیسے کیسے انبیاء آئے، سکندر اعظم پیدا ہوا، بڑے بڑے بلوان اور بڑے بڑے پہلوان پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے علم والے پیدا ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی ماں نے اب تک کسی کو نہیں جانا۔ یہ ہمارے نبی تھے، وہ سیرت طیبہ ہے۔
وکان خلقہ بیوی دیکھیں ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہمارا سوسائٹی کہاں جا رہا ہے۔ صحابہ آئے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق بتائیے۔ اور ایک کتاب تو بھی آپ نے دیکھی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی لوگوں نے، اور 10 20 جلدوں میں کتابیں لکھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکمل نہیں ہو سکی، مکمل تھی تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکا۔ یہ اس سیرت کا کہاں ایک رات میں مولانا جرجیس کا بیان کر سکیں گے، علماء کہاں سے بیان کر سکیں گے؟ تو حضرت آپ غور سے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بتاؤ، میں اپنے بچے کو ایسے ہی ڈھالنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کا اخلاق بتاؤ، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو ایسے ہی پڑھانا چاہتا ہوں، اپنے شوہر کو ایسے ہی سکھانا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں۔ اور شوہر کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حاکم وقت آتا ہے، ایک بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ایک رعیت کو، ایک مدرسے کے چپراسی کو اور ایک معلم اور صدر مدرس کو کیسے ہونا چاہیے، وہ ہر آدمی ہے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے اخلاق، کیونکہ اس کے بغیر مسلمان ہے نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول، نبی کے اسوے نمونے کو جو اپنائے گا وہی مسلمان بچے گا، قیامت میں وہی جواب دے پائے گا۔ جو نبی کو نہیں پہچانا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی، وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا مقام، جو کچھ دیکھنا ہے قرآن میں دیکھیے۔ اسی لیے وہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ساری چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک اندھا، ایک بہرا، ایک جس کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ آ رہا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں، اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی اس کی تربیت کیسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ سیرت طیبہ، ان حضرات نے یہ دوسرا اجلاس ہے، اور اللہ کرے کہ سیرت طیبہ کا یہ سالانہ جلسہ قیامت تک جاری رہے، کیونکہ ہیل مسک ما عید ذکر النعمان لنا ان ذکرہ ہیل مسک ما کررتہ یتضرع، دنیا کو گھیسو گے، آسمان بھی گھس جائے گا، زمین بھی گھس جائے گی، اور ایک دن سب گھستے گھستے ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ایسی ہے، جتنا سنو گے، جتنا سناؤ گے، جتنا اس پر عمل کرو گے، اتنا ہی زیادہ خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی، اور اتنا ہی زیادہ انسانیت کو بھلا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ آپ رحمت للعالمین تھے، اسی لیے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، اور اس کے بغیر روئے زمین کے سارے بزرگوں کو آپ آئیڈیل بنا لیں، سارے بزرگوں کو ایک ایک چیز لے کر کے، کوئی بونا باٹ کا پیش کر رہا ہے، کوئی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا پیش کر رہا ہے، کوئی ابو بکر کو پیش کر رہا ہے، کوئی عمر کو پیش کر رہا ہے، آپ پیش کرتے رہیے، لیکن نمونے اصلی جو اللہ جل شانہ کے مقبول ہے، وہ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر نے یہ عمل ایسے کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا نمونہ نہیں، ان کے مطابق وضو نہیں کیا ہوگا، تو ابو بکر کا، وہ تو سب سے سچے تھے، وہ اللہ کے نبی سے الگ کیسے ہو سکتے تھے؟ ایک ذرہ اگر کسی کے ایمان میں اگر آ جائے وہ مسلمان نہیں بچے گا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اطیعوا ابو بکر، جب فرما برداری کرنی ہوگی تو وہیں سے لینا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آج فرقوں میں بٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی پسند آ رہا ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک ذات کو، اور اس کو پکڑ لیا تو جتنے اچھے تھے، جتنے بزرگ تھے، وہ سب ہمارے ہو جائیں گے، اور سب کے نمونے ہماری زندگی میں سما جائیں گے۔ میں عزیزوں مولانا جرجیس صاحب کے لیے اس پروگرام کو یہ کرتا ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا تھا آپ سننے والے سنانے والوں سے اچھے نہیں ہیں، اور سنانے والے سننے والوں سے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ ہوتا ہو تو میں آخری بات کہتے ہوئے، سیرت سننے سنانے سے نہیں، عمل کرنے سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آج 2-3 لوگوں کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بھی لوگوں نے بتایا، ایک دو لوگوں نے، میں نے کہا بھئی تقریر 2-3 ہی لوگوں کی کراؤ،
باتیں ختم کرو جلدی سے. کہا نہیں, لوگوں نے کہا اتنا جلدی کیسے ختم کرے. یہ آپ کا جذبہ ہے, ایمانی جذبہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن آپ سنیے کس مصیبت سے یہ کتاب و سنت اور یہ ایمان آپ تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے گئے تھے طائف میں, تو لوگوں نے اس قدر مارا, اس قدر مارا, اس قدر مارا کہ آپ جیسے مریل جوان نہیں تھے, آپ کے جیسے مرمرے جوان نہیں تھے, بلکہ وہ پہلوان تھے جو روئے زمین پر جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. یہ ایسے لوگ تھے. اور ان کا ایک آدمی انڈیا آیا تھا تو فتح کر کے چلا گیا. یہ تلوار کی طاقت تھی, لیکن تلوار کی طاقت نہیں تھی. ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا تلوار سے, ایک بھی سیرت نبی پر نہیں آیا تھا. ہاں, اس نے جو اخلاق پیش کیا تھا, اس نے اخلاق پیش کیا تھا, تو جب جانے لگا لوٹ کر کے تو دھاڑے مار کے عورتیں روتی تھی, کہتی تھی کہ اب ہمارا پھر ہم اسی پرانی مصیبت میں چلے جائیں. یہ اخلاق ان کا تھا, تو ایک طرح سے مسلمان ہوتے چلے گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی کو لوگوں نے مارا, اور مارتے مارتے طائف کے جوانوں نے زمین پر گرا دیا. بوڑھے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر اگر ہوتا اس سے بڑی آواز ان کی ہوتی تھی, للکار رہے تھے جوانوں کو, مارو اس کو. اور کتوں کو بھڑا دیا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 70 جوانوں کو نہیں 4000 تیر اندازوں کو ایسے جھٹک دیتے تھے, اور حضرت علی جیسے حیدر کرار ان کے پیچھے چھپ کر کے اپنی جان بچاتے تھے, جو چند لوگ بچ گئے تھے. آپ غور سے سنیے, 2 منٹ کا مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پتھروں کی الغار سے جو آپ کی تقریر کرنے سے پہلے ہی جیسے تقریر شروع کی, لوگوں نے برسانا شروع کیا. آپ زمین پر گر جاتے تھے. سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں یہ مشرکین اور دنیا کے سب سے بہادر لوگ پتھروں سے مارتے تھے, زمین میں گرا دیتے تھے. جب آپ گر جاتے تھے پتھر اوپر سے گزر جاتا تھا, تو ان کو نشانہ لگے, پھر دونوں باہوں میں جوان چھپٹ کر کے اٹھاتے تھے, دونوں باہوں میں ہاتھ لگا کے اٹھا دیتے تھے, پھر پتھروں کی الغار کرتے اور زمین پر گرا دیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, سنیے جوانوں, اس وقت ایمان اور اسلام کی خیریت چاہتے ہو تو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ, میری قوم کے لوگ ہیں, ہم کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے, ہمارے گناہوں کا بدلے ہو رہا ہے, دوسروں پر پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, تبرہ پڑھتے ہیں, دشمنی بول لیتے ہیں, اور وہ دوستی کرتے ہیں. یہ آپ کا انداز تھا. سیرت طیبہ جاننی ہو تو سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے. آئیے ہم اپنے محبوب خطیب سے یہ خطبہ سنیں گے. میں آپ تمام حضرات کا, استاد گرامی مولانا بڑھاپے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے حافظ شکیل صاحب میٹھی, میں تو ان کی تقریر بہت دل سنے ہو گئے ہیں, جب دلوں کو ڈبا دیتے ہیں. اور اسی طرح مولانا عبداللہ صاحب, ایک پر ایک علماء, ابھی ہمارے قاری صاحب بیان کر رہے تھے, اور ان سب سے سننا تھا. اور میں اظہر میاں سے کہوں گا کہ لوگ اسی طرح سے آئیں گے. مولانا جرجیس آئیں گے ضرور, لیکن نہ بھی آئے تو آپ جلسے سجائیے. اور بالکل اللہ کے نبی اپنے گھر سے, ان کی بیوی سب سے اچھی تھی کہ اپنی کمائی, بیوی اپنی کمائی باندھ کر کے ایک ایک ہفتہ کے لیے دیتی تھی, تو وہ غار حرا میں جاتے تھے. سمجھا کہ نہیں حضرت خدیجہ؟ اور اسی بیوی اگر مل جائے دنیا میں تو بہت دنیا میں کام ہو سکتا ہے. یہ مرد جو چلتے ہیں نا باہر اسٹیجوں پر جا کر کے, اگر وہ گھر کا معاملہ درست نہ ہو تو 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے باہر. وہ بہت بڑی چیز ہے. اور ہم لوگ تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ہماری مائیں بہنیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ نہیں برداشت کرتے بیٹے کے بغیر, 1 گھنٹہ نہیں برداشت کر سکتی اپنے مطالبات کے بغیر. اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مطالبہ ہے. اور شیطان کا وسوسہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو, جو 50 روپیہ نہیں 25 روپے کماتا ہے اس کی طرف دیکھو, 50 لاکھ کمانے والی کی طرف نہ دیکھو. تمہاری 1 آنکھ بچی ہے تو تم بالکل اندھے کو دیکھو, 2 آنکھ والے کو کبھی مت دیکھو. ایک تم جھوپڑی میں رہتے ہو, اس سے زیادہ فٹ پاتھ پر رہنے والے کو دیکھو. اور کبھی بھی 2 منزل میں رہتے تو تیسرے منزل والے کی طرف مت دیکھو.
ہماری حالت آج ہماری ماں اور بہنوں کی اسی لیے ہے کہ شوہروں کو انہوں نے اسی کے لیے ورگلایا ہے، اسی کے مطالبات کیے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی ملی تھی، ساری دنیا میں ویسا بڑا انسان نہیں بنا اور ان سے بڑا ذکر کسی کا نہیں ہوا۔ ہم لوگ بھی کچھ کرتے ہیں تو عورتوں کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہ اللہ والیاں نہ ہو تو سب اچھل کر باہر کا اور ہوگا، کچھ بھی نہ رہ جائے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنیں قدر کریں اس چیز کی، اور آپ بھی ان کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم کو آپ کو سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔